قبرستان میں حاضر ہوتے ہیں، آتے ہیں، آ کے اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود شریف اور سورہ یاسین وغیرہ پڑھ کے اور دعائیں وغیرہ پڑھ کے جو ہے وہ اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچاتے ہیں جی۔ تو پھر اب یہ نیک کہاں سے ہوا؟ انہیں تو یہاں پر بد ہے جی، انہیں تو نیک نہیں ہے جی۔ تو نیک اولاد ہی کی دعا قبول ہوتی ہے، یا وہ جو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں جو ہے استغفار کرتی ہے؟ ہاں، حدیث شریف میں ولد صالح کا لفظ ہے، صالح اولاد۔ ظاہر بات ہے صالح نیک اولاد رہی تو ہی دعا کرے گی، اگر نیک اولاد نہیں رہی تو وہ اپنے گناہوں میں ملوث رہے گی اور دنیا کی زیب و زینت میں، دنیاوی زندگی میں ہی مگن رہے گی۔ لیکن جہاں تک اعمال صالحہ کا تعلق ہے، ایمان اصل بنیادی چیز ہے، اور برا عمل کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ برا عمل کرنے سے، گناہ میں اگر مبتلا ہو جائے، زنا کرے یا شراب پیے یا حرام کاری کرے، حرام کام کرے، جوا کھیلے، ان چیزوں کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا، فاسق و فاجر کہلاتا ہے۔ ہاں، اگر ان چیزوں کو جائز سمجھ کر کر رہا ہے تو پھر کافر ہو جائے گا، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے جی۔ اور ایک حدیث میں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جی، مومن بندہ جی اس وقت تک بھلائی اور خیر پر ہوتا ہے جی جب تک کہ وہ کسی مسلمان کا قتل نہ کرے جی۔ جب وہ کسی مسلمان کا قتل کر دیتا ہے اسی وقت نیکیوں کے اکاؤنٹ میں سے اس کا نام نکال دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے، کٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا زکوٰۃ دے یا حج کرے، خواہ کوئی بھی نیک کام کرے، اب اس کو ہرگز نیکی نہیں ملے گی جی۔ یہ بھی ایک حدیث میں میرے چچا حضرت حافظ قاری سید محمد عبد القادر جیلانی الحسینی حفظہ اللہ سے سنا ہوا ہوں جی۔ ہاں، البتہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، آپ کو مارنے کے لیے آیا، اب اپنی جان کی حفاظت کے لیے تحفظ میں اگر آپ لڑ رہے ہیں، آپ کی نیت اس کو ختم کرنے کی نہیں ہے، لیکن لڑائی میں انسان کہیں بھی مارتا جی، اس میں اگر مر جاتا ہے تو ایک الگ چیز ہے جی۔ لیکن معمولی سی چیزوں کے لیے جی آپ جو ہے اس کا قتل کر رہے ہیں جی۔ جیسا پروفیشنل قاتل ہوتے ہیں جی، پیسے لے کر قتل کرتے ہیں، بدبخت بد نصیب لوگ جی، ایک ان کا پیشہ ہی جی بن جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا 1 لاکھ روپے 50,000 روپے لے کے کچھ قیمت جو ہے مقرر کر کے قتل کرتے ہیں لوگوں کا۔ یہ تو ان کی قسمت میں بد نصیبی ہے، محرومی ہے۔ تو کیا واقعی وہ ثواب سے محروم رہے گا؟ یہ دیکھیے، یا پھر اس کی مذمت کے لیے یہ حدیث شریف بیان کی گئی ہے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اور اس کا مومن کے قتل کی حرمت کو بتانے کے لیے کہ ایک مومن کا قتل کرنے سے انسان نیکیوں سے، ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک حدیث شریف میں حضور فرمایا کہ کافروں، مشرکوں اور ہمارے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، فرمایا حضور نماز پڑھنے سے یہ امتیازی نشانی ہے مسلمان کی، نماز پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں۔ اور بعض جگہ حضور فرمایا کہ من ترک الصلاۃ عمدا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی یقیناً اس نے کفر کیا ہے، کافر ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگ نماز چھوڑ دیتے تھے، کیا سب کو کافر کہیں گے؟ تو یہ اس کی شدت بتانے کے لیے کہ بھئی عمدن نماز چھوڑ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کفر کے قریب تک پہنچا دیتی ہے کبھی یہ چیز۔ تو یہاں پر بھی یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ایک مومن کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے اللہ کے پاس، متقی پرہیزگار مومن کی۔ تو پھر جب ایک حرمت والا مومن ہے، نیک صالح اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ ہونا ہے، تو ایک مومن کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے باز رکھنے کے لیے، روکنے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایک مومن کا قتل کرنا معمولی جرم نہیں ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کا نام نیکیوں کے دفتر سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ لہذا احتیاط کرنا چاہیے، اپنی طرف سے ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ مجرم قرار دیا جائے، بلکہ اگر دفاع میں لڑ رہا ہے ایک الگ چیز ہے، لیکن اپنی طرف سے ہتھیار نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسی لیے شریعت میں ایسے سخت احکام دیے گئے ہیں کہ ہتھیار بھی کھلے عام لے کر پھرنا نہیں ہے۔ اور اس دور میں جیسے تیر، بھالے وغیرہ ہوتے تھے ایسے نوکیلے جو، تو حضور فرماتے تھے کہ جب اس کو لے کر نکلو باہر تو اس کی نوک دوسری طرف رکھو، پیچھے سامنے مت رکھو، ورنہ راستہ چلتے وقت کسی کو اگر لگ جائے، چبھ جائے تو نقصان پہنچ سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے وہ شخص۔ لہذا اور ڈرانا دھمکانا بھی حرام ہے۔ حضور کیا فرمایا، جو
ہتھیار کے ذریعے اشارہ کرے، ڈرائے دھمکائے، رعب پیدا کرے، دہشت پیدا کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے فرمایا حضور۔ اللہ اکبر۔ خالی دھمکانا بھی درست نہیں ہے، اب اس کا استعمال تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے بغیر کسی ضرورت کے۔ حدیث نمبر 2124، باب ما جاء فی الحجامتی، سینگی لگوانے کا بیان، پچھنا لگوانے کا بیان۔ دور جاہلیت میں ایک طریقہ تھا علاج کا کہ جسم میں جو فاسد خراب خون جو جمع ہو جاتا تھا مواد، اس کو خارج کرنے کے لیے ایک طریقہ تھا۔ گردن کے پاس تھوڑا سا زخم کر کے رگ وغیرہ کاٹ کے وہاں سے سینگی کے ذریعے وہ خون نکالا جاتا تھا، ایک پائپ کے ذریعے سمجھے جیسے۔ اب ہر دور میں طریقے الگ ہوتے ہیں علاج کے، ٹیکنالوجی کا دور ہے یہ، سائنسی ترقی کا، تو اس میں الگ آلات ایجاد ہو گئے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حمام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الاخدعين والكاهل وكان يحتجم ل17 و19 و21 وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گردن کے ارد گرد 2 رگوں 19 کاندھوں کے درمیان سینگی لگوایا کرتے تھے۔ آپ 17ویں 19ویں اور 21ویں تاریخ کو سینگی لگوایا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے بھی روایات مذکور ہیں، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک امت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے، ورنہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ امت کو تعلیم دینے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے آپ نے ان اعمال کو اختیار کیا تھا تاکہ امت کی فلاح و بہبود اور اس کی صحت کا تحفظ ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھنا لگوایا کرتے تھے، اور پچھنا لگانے میں آپ طاق عدد، طاق تاریخ کا لحاظ رکھا کرتے تھے، جیسے 17 ہے، 19 ہے، 21، یعنی 17 تاریخ کو یا 19ویں تاریخ کو یا 21ویں تاریخ کو آپ پچھنا لگواتے تھے۔ یہ سنت ہے، بہتر ہے۔ یعنی اس حدیث میں امت کے لیے تعلیم یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا کام ہو، خیر کا کام ہو، نیکی کا کام ہو، جی، لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جی، بہتر ہے، اچھا ہے، جی، کہ تاخ جو ہے عدد ملحوظ رکھے، ملحوظ رکھے، پیش نظر رکھے، کام شروع کیا جائے، یہ بہتر ہے، اچھا ہے، لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے، بلکہ نیکی کا کام ہمیشہ جلد سے جلد کرنا ہے۔ جی، لیکن بہتر یہ ہے، سنت یہ اس کو پسند کیا گیا ہے کہ طاق عدد سے شروع کیا جائے، طاق عدد کا، ہاں، طاق عدد کا لحاظ رکھا جائے۔ حدیث نمبر 2125، حدثنا احمد بن بدیل بن قریش المیامی الکوفی حدثنا محمد بن فضیل حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود عن ابيه عن ابن مسعود قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة، هذا حديث غريب من حديث ابن مسعود۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کے ضمن میں ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کیا، فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے انہوں نے آپ سے تاکیداً عرض کرتے کہ آپ اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم فرمائیں۔ یہ حدیث حسن حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت سے غریب ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے شب جب تشریف لے گئے 7 آسمانوں پر، تو فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی آپ کا گزر ہوتا، وہ سب فرشتے آپ سے عرض کرتے کہ آپ اپنی امت کو پچھنا لگوانے کا حکم دیجئے۔ تو اس سے پچھنا لگوانے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ فرشتے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیے، التجا کیے کہ آپ اپنی امت کو اس کی تعلیم دیجئے، حکم دیجئے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں پچھنا لگوانا سنت ہے، اور پچھنا لگوانے میں طاق عدد کا لحاظ رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی طاق عدد کا لحاظ نہ رکھے تو خلاف سنت کہا جائے گا، لیکن شرعاً منع نہیں ہے۔ یہ بعض جو چیزیں ہیں صرف سنت ہیں، اس میں لزومی طور پر، واجبی طور پر، وجوبی طور پر ایسا حکم نہیں ہے کہ انہی تاریخوں کو پچھنا لگوائے، طاق عدد کا لحاظ رکھے بس۔ حدیث نمبر 2126، حدثنا عبد بن حمید حدثنا النضر بن شمیل حدثنا عباد بن منصور قال سمعت اکرمۃ یقول کان لابن عباس غلمۃ ثلاثۃ حجامون فکان اثنان یغلان وواحد یحجمہ۔
यहजुम अहलहु क़ाल वक़ाल इब्न अब्बास क़ाल नबियुल्लाह निअमल अब्दुल हज्जाम यज़हबु बिद्दम व युख़िफ़ुस्सुल्बा व यजलु अनिल बसरी वक़ाल इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीन उरिदा बिही मा मर्रा अला मलाइम मिनल मलाइकति इल्ला क़ालू अलैका बिल हिजामति वक़ाल इन्न खैर मा तहतजिमुना फ़ीही यौम सबअ अशरत व यौम तिसअ अशरत व यौम 21 वक़ाल इन्न खैर मा तदावैतुम बिही अस्सऊद वल्लदूद वल्हिजामा वल्मशी व इन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लद्दहुल अब्बास व अस्हाबुहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लद्दनी फ़कुल्लुहुम अमसकु फ़क़ाल ला यब्क़ा अहदुम मिम्मन फ़िल बैत इल्ला लुद्द गैर अम्मिहिल अब्बास क़ाल अन-नज़्रु अल-लदूद अल-वजूर व फ़िल बाबि अन आयशा हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन ला नअरिफ़ुहु इल्ला मिन हदीस अब्बाद इब्न मंसूर। हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के तीन पचना लगाने वाले ग़ुलाम थे। दो उजरत पर पचना लगाते और एक हज़रत इब्न अब्बास और उनके घर वालों को पचना लगाया करता था। हज़रत इक्रिमा फरमाते हैं हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, पचना लगवाने वाला आदमी कितना अच्छा बंदा है, फासिद खून को दूर करता है, पीठ को हल्की करता है और आँखों की रोशनी बढ़ाता है, तेज़ करता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब फरिश्तों की जिस जमात के पास से भी आपका गुज़र हुआ उन्होंने अर्ज़ किया कि आप पचना लगवाने को लाजिम कर लें। नीस फरमाया 17वीं 19वीं और 21वीं बेहतरीन तारीख़ें हैं, अफजल है ये तारीख़ें 17, 19, 21। नीस फरमाया बेहतरीन दवा जो तुम इस्तेमाल करते हो सऊद है, लदूद है, सींगी लगवाना है और मुसहिल दवा है। इससे पहले गुज़र चुका सऊद नाक में डाली जाने वाली दवा है और लदूद मुंह की एक जानिब से पिलाई जाने वाली दवा है और मशी के माना है दस्तावर दवा, यानी अगर किसी को इजाबत नहीं आ रही है तो दवा इस्तेमाल की जाती थी, उसको अरबी में मशी कहते हैं। और सींगी लगवाना यानी पचना लगवाना ये बेहतरीन दवा है। वो पीने का जैसे जुलाब वगैरह है, गोलियां वगैरह आ रहे हैं आजकल, अगर किसी को इजाबत नहीं आई तो ये गोली वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर उनको सहूलत हो जाती है। तो हर दौर के इलाज के तरीक़े अलग थे। अक्सर